जॉब का किसी को प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही, रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है, कोई मसला आप नियत करें, मन्नत करें, रिस्क के लिए, हाजात को पूरा होने के लिए, घर में बरकतों के लिए ये बहुत अच्छी नजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 रजब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट होती है। रजब के महीने में कई तारीखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे बड़ी तारीख 13 रजब की। आपने उसमें मौला की बर्थडे सेलिब्रेट की, बड़ी शानदार तरीके से सेलिब्रेट की और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हुआ। और उसी तरह से अमाल भी किए गए, 13, 14, 15 अमले उम्मे दाऊद किया गया। फिर दूसरे मासूमीन की विलादत, 9वें इमाम की विलादत, 5वें इमाम की विलादत और शहादतें भी बनाई गई, 10वें इमाम की विलादत बनाई गई। उसी तरह रजब एक अजीब बरकतों वाला महीना, अब बिल्कुल अब आखिरी हिस्से में है। और आज यूके में भी दिन तो गुजर गया, बट डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चले कि ये जो दिन था आज का, ये नजर और न्याज का दिन था। कुछ नहीं कर सकते तो खाली फ्रूट्स मंगा के अपने घर में, हर घर में नजर होना चाहिए था, हुई होगी। इसलिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है। 3-4 नजर ऐसी है जो इंसान को हर महीने करना चाहिए। ये 22 रजब की जो छठे इमाम की खूनों वाली नजर है, ये सिर्फ 22 रजब बोल के मत करो, हर महीने की 22 तारीख को कर सकते हैं आप। हर महीने की 22 तारीख को आप मेरे छठे इमाम की नजर दें। आप रिस्क के लिए, हाजात को पूरा होने के लिए, घर में बरकतों के लिए ये बहुत अच्छी नजर है। 3 या 4 नजर ऐसी और है। 22 रजब सिवाय मुहर्रम और सफर के, मुहर्रम और सफर को छोड़, इसलिए कि वो अय्याम अज़ा के दिन होते, उसके अलावा हर महीने की 22 ऑफ रजब को, 22 ऑफ एवरी मंथ आप क्या करें, घर में इमाम की नजर दें। इतना हमारे उलमा बोलते हैं, इतनी बरकत है। और ये ऐसी आजमाई हुई चीज है कि जिस घर में मौला की नजर होती, मैं ये नहीं बोला कि आप 100 आदमी को बुलाओ, 200 आदमी को बुलाओ, मैं ये बोला फैमिली मेंबर्स, सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप घर में दें नजर। इससे क्या होता कि नजर देने से मासूम की आप एक गिफ्ट दे रहे मासूम को, और इससे एक रिलेशनशिप इमाम से बिल्ड होती है। जिसकी भी आप नजर दे रहे, हर महीने अगर आप इमाम की नजर दे तो बड़ी बिल्ड, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और ये सोचो कि हमारे घर में, और बात क्या है कि पाक पैसे से देना, ये भी बड़ी इसमें कंडीशन है, पाक और पाकीज़ा पैसे से, कुम्स दिया हुआ पैसा। उसके बाद देखो कि इस नजर की बरकत है। ये मत समझो कि नजर जो है ये सिर्फ शियों का और उलमा ने कहा, नहीं, ये कुरान मजीद में सूरह दहर, कुरान मजीद का मशहूर सूरा सूरह दहर, इतना मशहूर सूरा है। उस सूरा का नुज़ूल पढ़े कि वो सूरा नाजिल क्यों हुआ, बहुत ही फेमस वाकया, में वाकया नहीं पढ़ा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा कि खुदा नजर जो है कुरान मजीद से है, मासूमीन की जिंदगियों से है। और ये भी 22 का नजर छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद था चाहने वालों को मदीने मुनव्वरा में, जब उन्होंने आके पूछा था कि वो शख्स कब दुनिया से गया जो सबसे बड़ा दुश्मन इमाम अली था, खातिल इमाम अली है, खातिल इमाम हसन है। तो कहा था कि 22 तारीख को गया। तो इमाम के चाहने वालों ने कहा, मौला ये तो इतना बड़ा बिग डे, खुशी मनाना चाहिए। तो इमाम ने कहा जरूर बोलो। तो क्या करना, तो नजर दो बस। तो नजर किसकी हुई, छठे इमाम की नजर दी गई। एक ही बात है, 14 मासूमीन में आप किसी की भी नजर दो। तो उस दिन से नजर पड़ी। तो इमाम के जमाने से, ये ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स के करीब हो गया, इमाम के जमाने से ये नजर। और ऐसी मुजरिब नजर, ऐसी मुजरिब नजर है कि आप सोच नहीं सकते इसका फायदा कितना है। आप सोच नहीं सकते इसका फायदा कितना है, कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहें तो उस घर की परेशानियां दूर हो जाए। अगर आपके घर में ये नजर मुसलसल होती रहे तो आपकी तकलीफें दूर हो जाए। और ये अगर आप पाक और पाकीज़ा पैसे से नजर और नजर कबूल हो जाए, और वो जो खाएं आप, उससे आपको शिफा भी हो जाए। ये सारी चीजें, ये अकीदे की बातें हैं, ये अकीदे की बातें कि इमाम से जो चीज, जैसे न्याज हुसैन है, मौला हुसैन की न्याज है। क्यों मौला हुसैन की न्याज की इतनी अहमियत है कि खाना तो वही है, नॉर्मल है, न्याज तो वही खाना है, लेकिन
वो निस्बत हो गई मौला हुसैन से। इस्लाम निस्बत का मजहब है, याद रखो। इस्लाम में हर चीज निस्बत से है। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं जरी को चूमते, हम जाते खाने काबा को चूमते हैं, तो क्या हम पत्थर को चूमते? पत्थर को नहीं चूमते, उस पत्थर को, उस जगह को जो निस्बत है काबे से, उसको चूमते। हजर असवद को हम बोसा देते। हजर असवद को क्यों बोसा दे रहे? वो स्टोन है, स्टोन नहीं है, वो पत्थर के की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उस पत्थर को चूमते, हर पत्थर को नहीं चूमते हम। महाराज तो नजर सूरह कुरान मजीद का सूरा सूरह दहर क्या मशहूर वाक़या ना, वाक़या नहीं पड़ा। नुज़ूल सूरह दहर क्या था कि मौला हसन मौला हुसैन की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो शहजादी कौन है? मेरी मजलूम बीबी, जो राज़ इलाही का नाम है फातिमा, मेरी शहजादी ने नजर मानी थी और मौला ने नजर मानी थी। क्या कह के नजर मानी थी कि अल्लाह मेरे बच्चों को अगर सेहत हो जाएगी इंशाअल्लाह तो मैं 3 रोजे रखूंगी। क्या बीबी को नहीं मालूम कि बच्चे फौरन सही हो जाएंगे? मौला हसन मौला हुसैन इमाम है और शहजादी कौनैन है, लेकिन बीबी ने सिर्फ हमको बताया कि नजर कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज वो ऐसी इंपॉर्टेंट बन गई कि अगर कोई तकलीफ में कोई हाजत आपकी पूरी नहीं हो रही तो 3 रोजों की नजर करो और नियत ये करो कि मैं ये रोजे शहजादी कौनैन को नजर करूं या नजर करूंगा, तो अपने खजा भी अदा हो जाएंगे, जो हमारे खजा रोजे वो भी अदा होंगे, प्लस हमको जो है बीबी की ये नजर भी तुम्हारी पूरी हो जाए। तो 3 रोजे शहजादी ने रखे थे। आज ये 3 रोजे उलमा कहते हैं कि 3 रोजे अगर बीबी फातिमा को कोई हदिया करे, रखे, नजर करे, फिर देखो आप उसकी बरकतें देखो। फिर उस तो रजब के महीने में रोजे का भी बड़ा इंपॉर्टेंस, तो आप खाली बीवी के नाम पे आप 3 रोजे भी रख सकते। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, वो नजर करे शहजादी कौनैन से और बोले कि बीबी अगर मेरे लिए अच्छा रिश्ता भेजेंगे, आप मेरे लिए अच्छा रिश्ता भेजेंगे जो मौला हुसैन का सही चाहने वाला, मौला अली का सही चाहने वाला होगा, तो मैं 3 रोजे रखूं। जॉब का किसी को प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिल रही, तो आप उसके लिए भी नजर करो कि मैं बीबी के 3 रोजे रखूंगी। रोजों की नजर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी नजर है। रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है, कोई मसला आप नियत करें, मन्नत करें मादर हुसैन से। मादर हुसैन से बड़ा वास्ता किसका है? मादर हुसैन से बड़ा अल्लाह की बारगाह में वास्ता किसका है? आप नियत करें कि बीबी अगर आप मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके लिए 3 रोजे रखूंगी, और आप नॉर्मल रोजे रखो, आपके खजा भी अदा हो जाएंगे, प्लस आप बीबी को नजर करके अपनी दुआओं को, अपनी हाजत को भी पूरा करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो शहजादी कौनैन की नजर रोजों की मौला ने भी रखे, बीबी ने भी रखे, हसनैन ने भी रखे, मौला हसन मौला हुसैन ने भी रखे, और जनाब फिजा ने भी रखे। ये 5 लोगों ने रोजे रखे थे 3 दिन। वो मशहूर वाकया गरीब मिस्कीन और फकीर और असीर आया था। अब बीबियों ने रोटी, मौला ने रोटी और सारे बीबी ने और बच्चों ने रोटी दे दी थी। उसके बाद ये सूरह दहर नाजिल हुआ, जो अल्लाह के रसूल ने 3 दिन के बाद आके हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार तेरी मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत में ये लोग रोजा रखे और फाखर से। तो उस वक्त पूरा सूरह नाजिल हुआ और अल्लाह ने उसमें कहा कि मैं मशकूर हूं, जिसमें जनाब फिजा का भी है। तो ये नजर शहजादी कौनैन की भी नजर है सूरह दहर। तो कोई ये ना बोले कि ये नजर इससे मौलाना लोगों ने, मुल्लाओं ने बात की। न दोस्तों, ये हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास होंगी कोई चीज। हमारे पास मासूमीन की सीरत से आपको मिलते हुए आ रहा कि आप नजर करो। और उसके बाद 16-22 को छठे इमाम की करना। हर महीने की 15 तारीख को, मैंने इससे पहले भी बोला शायद 15 तारीख को मौला हसन की करें। मौला हसन रिस्क के लिए आप लंदन में, मैंने जब भी बताया मुस्तान ज़हरा की मदरसा में शायद मैंने बताया था, ये इतना फायदा पहुंचाने वाली चीज है। सबसे बड़ी चीज कि आपका एक रिश्ता मत। अब आप मेरी तरफ देखो, नजर क्या है? गिफ्ट है। अब गिफ्ट क्या कर रहे हैं? अब मां को तोहफा देते, मासूम को ये गिफ्ट देते। रोजा रख के नजर करके आप कैसे करना? 5 सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज। 1 मरतबा सूरह अहला, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ो और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो। वेरी सिंपल। सूरह कौसर मासूमीन के लिए, ये बीवी के लिए और बीवी उनके बच्चों के लिए। हर इमाम सूरह कौसर की तफसीर बनकर आता, तो आप जो है सूरह कौसर भी पढ़ो मासूमीन की नजर में। 3 दफा सूरह तौहीद पढ़ो, 1 अलम, फिर 5 सलवात पढ़ो और कहो मौला ये आपकी बारगाह में, बीवी आपकी बारगाह में ये नजर जो भी आपने नजर बनाई,
یہ ضروری نہیں ہے کہ 25 قسم کے آپ کھانے رکھو تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، میں منع نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا کہ ہر آدمی اگر ایفورٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا ہے، آپ صرف ایون فروٹس پہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ پورا نیاز کرتے، عورتیں بناتی ہیں ماشاءاللہ پاکیزہ طریقے سے غسل لے کے، تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اور ہمیشہ ایک چیز یہاں روک کے بولتا، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی نیاز کرنا تو وہ نظر پاکیزہ طریقے سے کلین ہو کے جتنا تم اچھا کرو گے اتنی جلدی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ نیاز شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلی مرتبہ نظر رکھی کب گئی؟ نیاز رکھی، نظر کی گئی تو کب ہوا؟ اس وقت شروع ہوئی دوستوں کہ جب زمین پہ کوئی نہیں تھا، صرف 6 آدمی تھے۔ یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ جو آج لوگ بول رہے ہیں، بولو ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ یہ نظر کب سے ہے، آج سے نہیں ہے، یہ نظر اس وقت سے ہے کہ جب زمین کے اوپر کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، it was nothing nothing، بلکہ کیا تھا؟ صرف 6 آدمی تھے، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کوئی مال تھا، نہ لوگوں کے بڑے گھر تھے، نہ خاندان تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، it was just 6 آدمی تھے پوری زمین کے اوپر، نہ لائٹ تھی، نہ کرنٹ تھا، کچھ نہیں تھا۔ کون تھا؟ جناب آدم تھے، ان کی ہماری ماں جناب حوا تھی، نبی آدم، جناب حوا، ان کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، 4 ان دونوں کی وائفز تھی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کب شروع ہوا نظر؟ پہلی نظر زمین پہ کب دی گئی؟ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا نظر کی، 22 رجب ہونے سے۔ کیسا؟ 6 آدمی، جناب آدم نے جناب حابیل کو، اپنے سیکنڈ سن کو، آپ کے 2 بیٹے تھے نا، قابیل اور حابیل، قابیل بڑا تھا، جناب حابیل چھوٹے تھے، جن کا مزار آج بھی سیریا میں موجود ہے، جن کا مزار، جن کی گریو آج بھی سیریا میں، اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرائے اور ہم سب کو زیارت کرائے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو حابیل کو جناب آدم نے اپنا سکسیسر بنایا تھا، 6 آدمی میں سکسیسر بنایا، وارث۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم اپنے بیٹے حابیل کو تمہارے بعد تمہارا جانشین بنا دو، سکسیسر بنا دو، وارث بنا دو، خلیفہ بنا دو۔ ایک نبی کا سکسیسر بن رہا تھا، پھر میرے جملے غور سے سننا، ایک نبی کا سکسیسر بن رہا تھا، پہلا سکسیسر زمین کے اوپر جو بنایا وہ جناب آدم نے اپنے بیٹے حابیل کو بنایا۔ ایک بات یہاں روک کے بولوں، 6 آدمی تھے، ابھی میں نے کہا ساری ہسٹری کے بکس میں آپ کو ملے گا، تاریخ اسلام میں ملے گا، حیات القلوب میں ملے گا، قصص الانبیاء میں ملے گا، ساری کتابوں میں یہی ہے کہ 6 آدمی تھے، جناب آدم نے اپنے ینگسٹ سن جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا، پہلا نبی اس کا وارث نبی نے بنایا۔ پھر بول رہا پہلا نبی اس کا وارث زندگی میں بنا اور اللہ نے کے حکم سے بنا، تو جب چھوٹے نبی کا وارث اللہ بنائے تو جو سردار انبیاء اس کا وارث امت کیسے بنا سکتی؟ واقعہ غدیر کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ بہترین جواب ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ نبی آدم کے وارث کے نبی نے کیا کہا تھا۔ جب قابیل کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے آ کے قابیل سے کہا کہ تم بڑے ہو اور یہ چھوٹے، تو ایک بات اور یہاں روک کے بولوں، قابیل کے پاس شیطان آیا نبی کے بیٹے کے پاس، ڈائریکٹ نبی کا بیٹا ہے کہ کوئی اور بیچ میں نہیں ہے، تو اب سوچو جب قابیل کے پاس آ سکتا تو ہمارے پاس نہیں آ سکتا؟ اللہ معاف کرے۔ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان پر ولایت امیر المومنین پہ زندہ رہے اور ولایت امیر المومنین پہ ہم دنیا سے اٹھے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اللہ جب نبی کے بیٹے کے پاس شیطان آ سکتا تو ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ قابیل سے آ کے اس نے کیا کہا؟ اس نے آ کے قابیل سے کہا کہ قابیل تو بڑا بیٹا ہے اور قابیل چھوٹا ہے، تیرے بابا نے تجھے نہیں بنایا بلکہ چھوٹے بھائی کو بنا، یہ حق تو تیرا۔ تو جب قابیل آیا جناب آدم کے پاس، آگے کہنے لگا یہ رائٹ تو میری ہے، یہ حق تو میرا ہے۔ جو آج لوگ بولے نا کہ وہ ضعیف تھے، وہ یہ تھے اور وہ یہ تھے، غدیر کا انکار، غدیر ہی مین چیز ہے، یاد رکھو۔ تو کہا تھا کہ آپ نے ان کو کیوں منع، چھوٹے کو کیوں منع، مجھے بنانا تھا، یہ حق تو میرا ہے۔
نبی آدم نے کہا میں نے تھوڑی بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا. ویری کلیئر میسج. یہ تمام مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے بہت کلیئر میسج ہے. آدم کا جواب تھا تاریخ کا میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible for what I'm seeing. I'm responsible. ایک ایک ورڈ کا responsible. ہسٹری کی ساری کتابوں میں قصص الانبیاء، حیات القلوب، علامہ مجلسی، تاریخ اسلام، نجم الحسن کرابی، ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قابیل نے آ کے کہا کہ یہ حق تو میرا، آپ نے کیوں بنا؟ تو کہا میں نے نہیں بنا. I didn't do this. I didn't do this. یہ اللہ نے بنایا حابیل کو. اس نے کہا واٹ، اللہ نے بنایا؟ تو آپ سوچو 4-5 آدمیوں میں پہلا خلیفہ جو بنا، پہلا سکسیسر جو بنا، وہ اللہ نے بنایا. نبی کو رائٹ نہیں ہے بنانے کا. تو اب سوچو جب نبی کو اللہ نے رائٹ نہیں دیا اپنا وارث بنانے کا، تو امت کو کیسے رائٹ دے گا؟ وہ کیسے بنے گا کہ جا کے سقیفہ میں جمع ہو کے اپنے رسول کا وارث چنو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ نے ہسٹری میں اللہ نے ایک بنیاد رکھ دی کہ نبی کو بھی میں بناتا ہوں، اس کے وارث کو بھی میں بناتا ہوں. اکثر بات پڑھ لے محمد وآل محمد. ہوا کیا پھر جب بنا دیا تو اس کے بعد یہ بگڑ گیا. اسے جا کے پھر آگے کہنے لگا تو اللہ کا حکم آیا کہ آدم دونوں اپنے بیٹوں سے کہو، قابیل سے کہو اور حابیل سے کہو کہ وہ نظر کرے. تو پہلی نظر جو زمین پہ ہوئی، 2 چیزیں اس واقعے سے واضح ہوئی کہ سکسیسر میں رسول کا، نبی کا اللہ بناتا ہے، اور نظر کی بنیاد پہلی دفعہ رکھے گی. تو اس نے نبی آدم نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں نظر دو. تو کہا کیسے؟ تو کہا جو تمہاری مرضی ہے، جو اس میں جو تمہاری مرضی. تو حابیل کے پاس جو سکسیسر تھے، جو نبی کے وارث تھے، ان کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ سب چیزیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اچھی شیپ، اچھی بہترین ایک بکرا کہ جس کی آنکھیں بھی برابر، کان بھی برابر، دان بھی برابر، تیل بھی برابر، ناک بھی برابر، بہت اچھا، more than 6 months کا تھا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ تھے ہر طرف، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے کے جا کے انہوں نے اس بکرے کو رکھ دیا. اور قابیل کے پاس یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، فیلڈز تھی اس کی، پیڈی فیلڈز بھی، گندم، یہ سب جو بھی تھا اس زمانے میں. اس میں سے اس نے تھوڑا ادھر ادھر کا پرانا مال، نیا مال جو بھی تھا، خراب اچھا سب، اس نے ایک بڑے برتن میں لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ اس کے بازو رکھ دیا. اس وقت نظر ایسی ہوتی تھی کہ وہاں پہاڑ پہ رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی نظر قبول ہو رہی اس کو لے کے چلے آتی تھی. قابیل نے کہا کہ یہ اللہ کھائے گا تھوڑی، اب جو چاہے رکھ دو. حابیل نے کہا نہیں، جب میں اللہ کی بارگاہ میں نظر کر رہا، اللہ اکبر، یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنا کہ میں جب امام کی بارگاہ میں نظر کر رہا، جب کائنات کا مالک جس کا صدقہ میں کھا رہا، پوری زندگی، پوری لائی میری زندگی چل رہی امام کے صدقے میں، تو ہمیشہ صدقے میں، ان کے صدقے میں اچھے سے اچھی چیز دینا. اسی لیے ہمیشہ کہا گیا کہ نظر میں ہمیشہ اچھے سے اچھا پاکیزہ طریقے سے، اس لیے کہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا، کیا رہنا کہ میں اپنے امام کو دے رہا، جو کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا محسن ہے، جس کا ہم صدقہ کھا رہے. تو حابیل نے بہت اچھی بکرے کو لے جا کے رکھا، قابیل نے ایسی رکھ دیا، آسمان سے آگ، شارٹ کر رہا واقعے کو، آگ آئی اور حابیل کی اس بکرے کو لے گیا. تو پہلی نظر جو دی گئی اور قبول ہوئی وہ جناب حابیل کی. یہی وہ بکرا ہے جو اللہ نے تاریخ میں بتایا کہ یہی وہ بکرے کو اللہ نے جناب اسماعیل کے لیے فدیہ بنا کے بھیجا تھا. ہزاروں سال کے بعد جو جناب اسماعیل کے لیے، جب جناب ابراہیم نے مینا میں جناب اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا اور ذبح کرنا چاہا، مشہور قرآن کا واقعہ نہیں پڑھ رکھا، اور جب چلنا چاہ رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا؟ جو بکرا آ گیا تھا وہ بکرا یہی تھا. وہ بکرا اللہ نے پھر پلٹایا. یہ آپ کو میں ہسٹری بتا رہا، پورا تاریخ اسلام بتا رہا کہ کیسے وہ بکرا واپس آیا اور جناب اسماعیل کے لیے ذبح. تو پورے واقعے سے نتیجہ کیا ملا کہ نظر قرآن سے ہے، نظر معصومین کی سیرت ہے، نظر نبیوں کی سیرت ہے،
اور پہلی نظر کا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی نظر قبول ہوئی، ایکسپٹ ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، تو اب ہم کو بھی ایک راستہ مل گیا کہ ہم بھی کوئی منت ہو، کوئی حاجت ہو، آپ نظر کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا اس سے رشتہ۔ جناب حابیل کا یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں نظر کر رہا تو بہترین چیز تو یہی چیز، اور نظر کیا؟ اب آپ نظر ایک گفٹ ہے، نظر ایک تحفہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں مولا حسین کو یا چھٹے امام کو آج میں نے نظر کی، آج میں نے کنڈوں کی نظر کی، اپنے عورتوں نے بڑا گھر بنایا، بہترین طریقے سے دسترخوان بچھایا، مولا کا نام لکھا، سب کر کے آپ نے مولا کی نظر کی۔ تو جب آپ نے نظر کی، دی، گفٹ دیا، تو مولا نے آج آپ کو دیکھا ہوگا، دعا دی ہوگی، مسکرایا ہوگا۔ آپ بولیں گے کیسے؟ میں بتاؤں، جب آپ کسی کو تحفہ دیتے، لندن میں، یو کے میں، جب آپ کسی کو گفٹ دیتے تو آپ گفٹ کیسے دیتے؟ چھوٹا انویلپ میں رکھ کے دے رہے یا بڑا کر کے دے رہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر لا کے مجھے، میں تو ایک ویری اسٹوڈنٹ ہوں، ایک نارمل پرسن، مجھے لا کے کوئی تحفہ دے تو میں کیا کروں گا؟ ایک بچہ بھی ہوگا تو میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، اس کو دیکھ کر اسمائل دوں گا، تھینک یو بول کے اس کا گفٹ لوں گا، اس کا تحفہ میں بڑے مسکرا کے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر، میرے جملے غور سے سنو، اس کی طرف دیکھوں گا، دیکھ کر مسکرا کے شکریہ بول کے لوں گا۔ دوستو یہ اخلاق ہے۔ اگر میں نہ کروں، وہ لا کے تحفہ دے مجھے اور میں یوں کر لوں، بچہ بولے گا یار یہ کیا مولانا ہے، یہ مولانا کو کوئی اخلاق نہیں، کوئی ایٹیکیٹ نہیں۔ دیکھو ان کا ایٹیکیٹ کیسا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ When I'm giving him something, he's looking here and there. یہ اخلاق۔ اور اہل بیت جو ہے مرکز ہے اخلاق کے، معصومین مرکز ہے اخلاق کے۔ دوستو تم انصاف سے بولو، آج جتنے گھروں میں چھٹے امام کی نظر ہوئی، سب کو مولا نے دیکھا۔ میرے اعمال اس قابل ہیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ مولا مجھے دیکھے؟ میں اتنا صبح سے شام تک گناہ کرتا ہوں، میں سر کے بالوں سے لے کے نیچوں تک سوائے گناہ کے میری زندگی میں کچھ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن اگر میرا مولا مجھے دیکھے، چھٹے امام مجھے دیکھے، مولا مشکل کشا مجھے دیکھے، بیوی مجھے دیکھے، مولا حسن مولا حسین دیکھے، آپ جن معصومین کی نظر کرتے امام کی نظر، تو ایک دفعہ بھی اگر یہ لوگ دیکھ لیں، یہ ہمارا بلیو ہے، یہ عقیدہ، یہ فیت ہے ہمارا، یہ یقین ہے ہمارا کہ معصومین کی نگاہ خالی نگاہ نہیں ہوتی، وہ رحمت کی نگاہ ہے۔ ایک لمحے میں تمہاری زندگی بدل جائے، میری مولا کی نظر کرم ہو جائے، ایک لمحے کے لیے میرے مولا کی نظر، 1000 واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ عبداللہ بہبہانی نے جو واقعہ جناب سلمان کے لیے لکھا، وہ کیا تھا؟ صرف بولی زبان آنا تھا کہ امام سے کہا مولا یہ جانوروں کی زبان نبی سلیمان کو تھی، یہ پرندوں کی زبان، چونٹیوں کی زبان نبی سلیمان جانتے تھے۔ مولا کیا میں بھی جان سکتا؟ تو علی نے کچھ کیا نہیں، ایک نگاہ کرم ڈالی، ایک نظر کرم ڈالی مولا نے۔ سلمان کی کانوں میں وہ بولی، وہ لینگویج، وہ زبان، جو لوگ بات کر رہے تھے، جانور جو اللہ کی مدح کر رہے تھے، کریم کی مدح کر رہے تھے۔ ارے جانور بھی اللہ کی مدح کرتا ہے۔ بہترین عبادتوں میں سے رجب کی ایک عبادت ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کی تسبیح جتنا چاہے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنی دفعہ پڑھو۔ رجب میں بار بار ریمائنڈ کر رہا کہ رجب میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو۔ یہ جانے سے پہلے، رجب کو رخصت کرنے سے پہلے جتنا کوشش کرو کہ اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرا دو، کوشش کرو کہ تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں۔ یہ بہترین مہینہ ہے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا۔ اللہ نے یہ 12 مہینوں میں یہ مہینے کو رکھ کے، اس منتھ کو رکھ کر اپنے بندوں کے اوپر وہ کرم کیا میرے کریم نے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا یہ مہینہ آ گیا۔ بالکل اینڈ آف دی منتھ میں ہم پہنچ گئے، آج 22 کمپلیٹ ہو گیا۔ بہرحال بن نظر کی طرف واپس جا رہا، تو دوستو بہترین چیز کیا ہے؟ مولا کی ایک نگاہ کرم چاہیے، رشتہ بنتا۔ روز مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بولوں، کیسے رشتہ بنتا؟ ایوری منتھ مثال کے طور پہ آپ کسی کو گفٹ دیں، کوئی پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر آپ گفٹ دینے لگے کسی انسان کو جو آپ کو بڑا محسن ہے،
جو آپ کا بڑا فیور کرتا، جو آپ کے اوپر بڑا کرم کرتا، بہت بڑا احسان ہے اس کا. اگر آپ اس کو جا کے تحفہ دیں گے ہر مہینے تو بولے گا نہیں یہ وہی بندہ ہے جو مجھے گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے. جو اتنی نظر کرم ہے مولا کی، اتنا احسان ہے اللہ کا، تو آپ یہ نظر کر کے کوئی ادا نہیں کر رہے، صرف اپنے رشتے کو بنا کچھ نہیں کر رہے. تو دوستو وہ سلوات اور الہم اور سورہ کوثر اور سورہ توحید اور سلوات جو تم نے پڑھی اس کا ثواب تو ملا. اور ایک بات بولو، اس کا اور بینیفٹ اس سال ثواب سے ملاؤ. جب آپ یہ پڑھ لو تو اب آپ اس کے بعد کیا بولو؟ اگر کسی کے ماں باپ زندہ نہیں، جب بھی آپ نظر دینا آپ بولو کسی کے ماں باپ زندہ نہیں ہے، تو آپ بولو یہ نظر مولا میں اپنے مرحوم ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے آپ کو دیا ہوں، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، کل مرحومین کی طرف سے